والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسلط پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. آہستہ یہ بند ہو جائے تو میری آواز مزید ساتھیوں پہنچ جائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے. میرے حضور کا ہر عمل خوبصورت اور ہر انداز دل نشیں تھا. من جملہ اوصاف میں جو ایک خاص بس محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے حضور کو انداز تکلم کا خاص ملکہ عطا کیا گیا. جب میرے حضور گفتگو ارشاد فرمایا کرتے تو لفظ ہوا میں بعد میں تحلیل ہوتے، من میں چراغاہ پہلے ہو جاتا. گفتگو کے بڑے انداز سن کے، بات کرنے والوں کے بڑے بڑے انداز آپ نے سنے ہوں گے، لیکن جو انداز میرے محبوب کو عطا کیا گیا تھا وہ کائنات میں اور کسی کو نصیب نہیں ہوا. میرے حضور جب گفتگو ارشاد فرماتے تو انداز کیا ہوتا؟ میرے حضور جب گفتگو ارشاد فرماتے تو لہجہ دھیما ہوتا اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو ارشاد فرماتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا انداز تکلم کیسا تھا؟ تو ام المومنین فرمانے لگی کیا پوچھتے ہو کہ میرے حضور اتنی ٹھہر ٹھہر کر گفتگو ارشاد فرماتی ہیں دوران گفتگو اگر کوئی میرے محبوب کے لفظوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا. آہستہ آہستہ کلام ارشاد کرنا. اور پھر گفتگو کا ایک انداز یہ ہوا کرتا کہ حضور کی گفتگو میں لفظ تھوڑے ہوتے، معانی اور مفاہیم زیادہ ہوتے. ہماری طرح نہیں کہ ہم 3 گھنٹے خطاب کریں اور بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی بات تو آپ نے بیان کی نہیں تھی، اگر آپ یہ بھی موضوع میں شامل کر لیتے تو موضوع ذرا جامع ہو جاتا. ہمیں 3 گھنٹے کے بعد بھی موضوع تشنا نظر آتا ہے، لیکن میرے حضور کے گفتگو کا انداز یہ ہوتا اللہ اکبر، لفظ کی تاریں بنا کر حضور کے سامنے اور لفظ بھی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے کاش کہ پہلے ہماری باری. اور حضور کا کلام اتنا مختصر اور جامع ہوتا کہ لفظ تھوڑے ہوتے، معانی اور مفاہیم زیادہ ہوتے. اس کی ایک مثال، کتنا بڑا سوال ہے کہ نجات کس شخص کو ملے، یہ بہت بڑا سوال ہے. اس پر لوگوں نے ضخیم کتابیں لکھی، علماء نے اور مصنفین نے اس سوال کے جواب میں بہت کچھ لکھا. ہر شخص چاہتا ہے مجھے نجات ملے اور اس کا ایک پورا روٹ پلان اور پورا ایک منصوبہ بندی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح جو ہے نجات مل جائے. کتنا بڑا سوال ہے کہ نجات کس سے ملے گی.
لیکن میرے حضور کا جواب سنیے، من صامت نجا، فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور دو لفظوں کے اندر، دو جملوں کے اندر بات کو سمو کے رکھا۔ کسی دور میں کسی شہزادے نے مکتب میں بیٹھ کر اپنے استاد سے یہ حدیث پڑھی، من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو دل میں خیال آیا کہ چلو آج اسی حدیث پر عمل کرتا ہوں، اب قصداً خاموشی اختیار کرتا۔ گھر آیا تو بادشاہ نے سوال کیا تو جواب نہ دیا۔ 2 3 4 دن گزر گئے کہ شہزادہ مسلسل خاموشی اختیار کیا۔ بادشاہ کو تشویش ہوئی کہ کون سی بیماری لگ گئی ہے، مختلف حکاماں کو بلایا، علاج معالجے کی ترتیب دی، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ دور دراز سے ایک حکیم آیا اور اس نے آ کر تشخیص یہ کی کہ شاید کہ دماغ میں خشکی ہو گئی، صبح کے وقت جو ہے وہ سیر کے لیے بھیجا گیا۔ اب حکومتی شکاری بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ، شہزادے کے ساتھ جاتے اور صبح کے وقت جنگل میں سیر کی جاتی۔ شام کو بادشاہ رپورٹ مانگتا تو جواب نفی کرتا۔ ایک دن شہزادہ شکاریوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ برگد کے گھنے درخت پر ایک شکاری نے خوب شکار کو ٹٹولا، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ جب آگے بڑھنے لگا ایک فاختہ کے بولنے کی آواز آئی۔ شکاری واپس پلٹا، تاک کر تیر مارا، تیر ایسے نشانے پہ لگا کہ پھڑکتی ہوئی فاختہ آپ کے گلوں میں لی۔ شہزادے نے اپنی منظر آنکھوں سے جب یہ دیکھا، بے ساختہ زبان سے نکلا، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، جب تک چپ بیٹھی تھی نجات پہ بیٹھی تھی، اور جیسے ہی بولی تو زندگی سے بازی حاصل۔ اللہ اکبر۔ یار انسان تو انسان ہے، میرے حضور کی سند ہے، کوئی جانور ہو کر بھی رسول کریم کے جملے پہ عمل کرے اس کو نجات کی ضمانت۔ سلام نہ کروں آمنہ کے لال کے جملوں کہ انسان تو انسان ہے، جانور ہو کر بھی کوئی عمل کرے گا تو اس کو نجات کی ضمانت۔ اب یہ شام کو جو ہے وہ بادشاہ کو رپورٹ پیش کی گئی کہ اس طرح واقعہ ہوا، اور اتنے جملے ہم نے خود جو ہے وہ شہزادے کی زبان سے سنے۔ بادشاہ کو ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ قصداً خاموشی اختیار کیا، بیماری ہوئی۔ اس نے فوراً جلاد کو بلایا اور کہا اس کو الٹا لٹکا کر اتنے کوڑے مارو اسے پتہ لگے کہ بادشاہوں کے بیٹوں کے یہ ناز و نخرے زیب نہیں ہیں۔ پوری حکومتی مشینری پریشان ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے گئے اور اس نے قصداً خاموشی اختیار کی۔ جب اس کو لٹکا کر اس کی نرم و نازک پشت پر کوڑا مارا گیا تو اس کی زبان سے پھر بے ساختہ نکلا، صدقتا یا رسول اللہ، کیا سو ساختہ بولی تو وہ ماری بھی، میں بولا تو میں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور کے جملوں کی صداقت، لفظ تھوڑے مفاہیم زیادہ۔ اچھا پھر انداز تکلم میں ایک خاص بات یہ ہوا کرتی کہ جب میرے حضور گفتگو ارشاد فرماتے تو مجھے تو یہ سٹیج اور یہ سپیکر اور مائک کی حاجت ہے، اور یہ سٹیج اس لیے لگایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج کے بھی اثرات ہوتے ہیں، کچھ باتیں حرکات و سکنات سے بھی سمجھ آتی ہیں۔ تو یہ سٹیج اور یہ جو ہے منبر اور یہ کرسی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ بات کرنے والا پیچھے والوں کو بھی دکھائے، کیونکہ اس کے ایک اپنے اثرات